نہ کر لے، اور قرآن کی آیتیں جو پڑھتا ہوں تو میرا دل لرزتا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دلوں میں ایک دھڑکن ہوگی اور اس دھڑکن کا علاج کوئی نہیں ہوگا۔ ابصارھا خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوں گی، مگر اللہ کا شکر ہے اس وقت میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس وقت قیامت قائم ہو چکے گی، امتوں کی عجیب حالتیں ہوں گی، ساری امتیں اپنی اپنی قبروں میں ہوں گی، سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، ایک عجیب سناٹا اس کائنات پہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ من ینشق عنہ القبر، میری قبر کو شک فرمائیں گے، اور میں اس قبر سے جس وقت نکلوں گا ابو بکر و عمر میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور میں اس میدان حشر میں آؤں گا، کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت دوسرا حکم یہ دیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھا دیا جائے۔ میری امت پہ جس وقت اٹھے گی ہم بھی میدان حشر میں دیکھیں گے، میں آگے چلتا ہوں، میری امت اور میرے صحابہ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس ہولناکی کے مناظر میں بھی امامت، قیادت، سیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب سے زیادہ بہادر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی۔ چنانچہ غزوہ کے اندر جب صحابہ نے آپ کو چھوڑا اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پر صحابہ غنیمت کی طرف لوٹنے لگے، ابو سفیان سامنے سے آیا، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، رسول اللہ کو للکارنے لگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، صحابہ ادھر ادھر ہو چکے تھے، اللہ کا رسول خچر پہ بیٹھا ہوا ہے، ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، وہ کافروں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا امام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی تلوار ذوالفقار کو اٹھایا تھا اور اس کو گھما کر یہ کہا تھا انا ابن عبد المطلب بلا کذب، میں ابن عبد المطلب ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر امت کو خصوصیت ملی وہاں پر نبی کو خصوصیت ملی۔ پھر خصوصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خصوصیت دنیا کے عالم کی، ایک خصوصیت آخرت کے عالم کی۔ تمام نبیوں کو خصوصیت دنیا کے اندر نصیب ہوئی، مگر آخرت میں کسی نبی کو خصوصیت نہیں ملی۔ تمام امتوں کو خصوصیت دنیا میں ملی، مگر کسی امت کو خصوصیت دنیا کے علاوہ آخرت میں نہیں ملی، مگر میں وہ ہوں جس کی خصوصیات دنیا کے اندر بھی ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی ہیں، عالم آخرت میں بھی ہیں، اور میری امت بھی وہ ہے جس کی خصوصیت دنیا کے اندر بھی ملی اور اس کی خصوصیت اس کو آخرت کے اندر بھی نصیب ہوگی۔ امامت اور مقتدی دو رشتے اگر میرے نبی سے جڑ جائیں، نبی کو امام بنا دیا جائے، پیچھے ہم مقتدی بن جائیں، نبی کو اپنا قائد بنائیں، پیچھے آپ چلیں، نبی کو اپنا ذمہ دار بنائیں، پیچھے آپ چلیں، نبی کو اپنی تمام چیزوں کی طرف ایک نمونہ بنا کر چلیں، پیچھے آپ چلیں، تو میرے نبی نے کہا اس وقت میں امام بنوں گا، میری امت میرے پیچھے چلے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت کو رب لباس دے کر قبروں سے اٹھائے گا اور باقی امتیں ساری کی ساری ننگی کھڑی ہوں گی۔ اس وقت امامت آگے اور اس کے پیچھے اس کے خلفاء رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہوں گے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مقتدی بنتے ہیں، نبی کے متبع بنتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جس وقت میں حشر کے اندر آ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے، کیونکہ جس وقت قیامت میں نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، اگلے سور پر ساری کائنات قبروں سے اٹھے گی اور پھر حشر میں جمع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کو، اس کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر کے میدان میں استقبال کریں گے۔ عجیب صورتحال۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اس امت کے متعلق رب سے ہر چیز پوچھ کر اس امت کو بتائی، اور یہی پیغمبر تھا جس نے 50 نمازیں اترتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہا تھا آپ کم کروا لیں، کم کروا لیں، کم کروا لیں۔ 10 مرتبہ میرے آقا کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، اللہ کے دربار میں 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے 28 سپاروں کے اندر موجود ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کو دیدار رب
اللہ رب العزت نے کروایا تھا دنیا میں معراج میں جنت کے اندر جا کر، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہاڑ طور پر اللہ نے اپنے کلام سے مزین فرمایا تھا، اس اعتبار سے بھی آپ کی نسبتیں مزین ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کا استقبال حشر میں کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استقبال امت لباس میں اٹھے گی، آقا علیہ السلام لباس میں اٹھیں گے، ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کائنات کا سردار اس حشر میں جب نصیب ہوگا، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آج قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری سیادت رب نے مجھے عطا کر دی۔ عرفات کے میدان میں ایک موقف جگہ ہے جہاں پہ حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، تمام عرفات موقف ہوتا ہے جہاں پہ حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کے اندر جا کے ٹھہرنا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کی دائیں طرف جس وقت کھڑے ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا جنت کا سب سے خوبصورت جبہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنا دیا جائے۔ لباس محمد جنت کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنایا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے 70,000 قسم کی نورانیت والی چیزیں میرے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر اس وقت رب کی طرف سے عطا کی جائیں گی، اور اللہ کے نبی کا حسن وہ ہو جائے گا جو کائنات میں پڑھا تھا اس سے دگنا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمام نبیوں نے کرنا ہے، جبکہ اس سے پہلے دیدار ہم نے کیا ہے، ہمارے صحابہ نے کیا ہے، اللہ ہمیں بھی کرواتا ہے خواب کے اندر۔ حضور کو خواب میں دیکھو تو حضور ہوتے ہیں، دیکھنا ہے تو درود پڑھو، دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت کے حلال رزق کو کھاؤ، دیکھنا ہے تو وضو کر کے سو جاؤ، دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، اس لیے کہ آپ تک کبھی شیطان پہنچا نہیں، اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں نبیوں سے بحث کرتے ہیں، تمام نبیوں سے اگر صغیرہ کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے وہ بھول سے ہوا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام سے کوئی صغیرہ گناہ بھی بھول سے بھی نہیں ہوا، نہ جان بوجھ کر ہوا ہے، نہ یہاں تک کہ ہونا تو ہونا ہے بلکہ خیال تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گناہ کا نہیں آیا۔ اسی بنیاد پر کہا گیا کہ رسول اللہ اتنے پاک دامن تھے کہ دنیا کی تمام عورتیں اللہ کے نبی کے سامنے اگر کھڑی ہو جاتی، خدا کی قسم رسول اللہ کبھی گناہ کا ارادہ نہیں فرما سکتے تھے۔ آج تو ایک عورت کے سامنے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، آپ کا صحابی خبیب جس کو سولی پر لٹکانے کے لیے عیسائیوں نے اپنے کمرے میں بند کیا تھا، اور اس کے سامنے ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی لا کر رکھ دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا تو محمد رسول اللہ کا انکار کر دے ورنہ تجھے سولی پر کانٹوں دار تاروں پہ چڑھا دیا جائے گا، مگر اس خبیب نے اپنی نگاہیں 3 دن چوتھے دن کے اکثر حصے تک خدا کی قسم نیچے رکھی تھی، اور اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ سے کہا تھا الا این ارسلتنی الا حجر او انسان، تو نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ وہ پتھر ہے کہ انسان ہے؟ میں ننگی ہوں، میرے اندر تمام خوبیاں ہیں، میرے اندر تمام حسن ہے، مگر رسول اللہ کی نبوت پر مر مٹنے والا نوجوان شہید صحابی خبیب خدا کی قسم نہ میری جوانی کو دیکھتا ہے، نہ حسن کو دیکھتا ہے، نہ بادشاہت کی شہزادی کو دیکھتا ہے، نہ محلات کی مالکن کو دیکھتا ہے۔ جب ایک صحابی کا یہ حال ہے تو اللہ کے حبیب کے سامنے کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور رسول اللہ تک تمام کی تمام انسانیت کو لا کے اگر کھڑا کر دیا جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ذہن میں کبھی گندا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ یہ نبی کی خصوصیت، نبیوں سے کچھ بھول چوک ہوئی ہے مگر وہ ساری کی ساری ہو کر اللہ نے ان کو درگزر فرما دیا۔ میرے نبی علیہ السلام سے نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر کچھ بھی نہیں ہوا، اگر آپ بھولے ہیں تو نماز کے اندر بھولے، اور یہ بھی امت سے بڑی شفقت تھی، نبی بھولتے علاج اگر نہ ہوتا، امت بھولتی تو بھی علاج نہ ہوتا، اس لیے رسول اللہ سے رکعتوں میں فرق پڑ گیا۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ سے بھول ہو گئی؟ آپ نے فرمایا مجھ سے بھول ہو گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول کے اوپر
ایک نئی عبادت آ گئی کہ اب تم سجدہ سہو کر لو۔ سجدہ سہو رسول اللہ سے پہلے کسی نبی کے اندر نہیں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جس وقت سجدہ سہو کیا، نماز کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی، ثواب کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، فضیلت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ پھر اس بھول پر رب نے انعام دے دیے اور امت کو بھی بتا دیا کہ جب نماز میں بھول جاؤ، قرآن پڑھو، اس کی تفصیلات پڑھو، نماز کے مسائل پڑھو، 14 واجبات نماز کے ہیں، ان کو یاد کرو جس طرح سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی پر اس کے ترک کرنے پر تم ایک سجدہ سہو کرو، تمہیں اللہ بتائے گا کہ نبی کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، نبی کوئی چیز بھولتے نہیں، اگر بھولتے تو قرآن بھولتے، لیکن رب نے کہا خدا کی قسم تو پڑھتا جا میں پڑھاتا جاؤں گا، تو یاد کرتا جا میں کرواتا جاؤں گا، تو کبھی نہیں بھولے گا۔ نبی اس قرآن کو بھی نہیں بھولے، اور یہاں تک میرے نبی علیہ السلام سے اگر بھول کروائی تو نماز میں کروائی، تاکہ امت کے لیے نمونہ مل جائے۔ اور پتا تھا کہ اس دور میں یہ امت پیسوں اور دولت کی محبت میں، عورت اور دکان کی محبت میں، کاروبار اور جھگڑوں کے مسئلوں میں، دنیا کے فتنوں میں، حالات زمانہ میں، ملکی مسائل میں کہیں کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے خیالات کو گم کر بیٹھے گی، اور نماز کے اندر امام سمیت مقتدی بھولتے جائیں گے۔ اگر بھولتے جائیں گے تو اس کے لیے نمونہ چاہیے، اس نمونے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کی بھی بھول نماز میں کروا دی، اور اس کے صدقے سے اللہ نے حضور پر عتاب نہیں فرمایا، حضور پر سزا نہیں فرمائی، حضور پر سختی نہیں فرمائی، حضور پر ڈانٹ نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہیں فرمایا، لیکن خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ مسائل سیکھو، نماز پڑھو، پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، فرض چھوٹ جائے نماز باطل، واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو واجب، سنت چھوٹ جائے نماز کی فضیلت کم، مستحب چھوٹ جائے نماز کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ تمام مسائل امت کو سیکھنے پڑتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے۔ سجدہ سہو آیا تو نعمت بن گئی، غلطی ہوئی تو نعمت بن گئی۔ اگلے مسئلے پر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی، حضور سے کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے ورنہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ نبی نے دعا کر کر سورج کو اللہ سے لٹوا دیا، سورج لوٹا، حضرت علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، بغیر قضا کے ادا پڑھ لی گئی۔ مگر رسول اللہ کی اپنی حالت یہ تھی، خندق کے موقع پہ 4 نمازیں میرے نبی سے رہی، اور مصروفیت جہاد کی بنیاد پر تھی، اللہ چاہتے تو جہاد میں اسی وقت غلبہ دے دیتے، نمازیں قضا نہ ہوتی، مگر امت ایسی غافل ہے جو پڑھتی نہیں، پڑھتی ہے تو قضا پڑھتی ہے، کبھی لیٹ پڑھتی ہے، کبھی دکان میں پڑھتی ہے، مسجد کا ماحول اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور امت کا اکثر طبقہ نمازوں سے محروم ہے، اور کئی طبقے صرف جمعہ میں آتے ہیں، اس سے بڑھ کر کئی طبقے صرف عید میں آتے ہیں۔ بعض بدبخت امت محمدیہ کے مسلمان ہونے کے باوجود عید کی نماز کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے، اور بغیر سجدے نماز کے مر جاتے ہیں۔ اللہ ایسی موت سے مجھے آپ کو بچائے۔ اللہ کی قسم رسول اکرم علیہ السلام کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تھی، حضرت علی کی قضا نہیں ہونے دی۔ سورج لوٹ آیا حضرت علی کی نماز کی شان میں، مگر نبی کی نماز کو بھی قضا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی کی اس امت پر بہت بڑا انعام عطا کیا کہ حضور کی نمازیں قضا ہو گئی۔ قضا پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی امت کو سکھا دیا۔ اگر نماز قضا نہ ہوتی، اس امت کی قضا ہو جاتی، نماز پڑھنے کی شکل کا پتہ نہ چلتا، قضا کا طریقہ پتہ نہ چلتا، قضا کی نسبت پتہ نہ چلتی۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی قضا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا نماز میں بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے، اور آپ کا بد دعا کرنا، حدیث میں آتا ہے پہلی نبی جب بد دعا کرتے تھے اللہ ان کی بد دعا پوری ہونے سے پہلے قوم پہ عذاب اتار دیتے تھے، مگر نبی اکرم علیہ السلام نے جب بد دعا فرمائی اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں اگر غصے میں بد دعا کر دوں اور مجھ سے چیزیں نکل جائیں، نیچے میری امت ہو، اللہ نے تو نے پہلے نبیوں کی بات کو سن کر فوراً عذاب ان پہ اتارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہتے ہیں رب عذاب دیتا ہے، کہاں سے آئے گا عذاب؟ کہا اللہ سے مانگتا ہوں۔ عذاب جس وقت آیا تو بادل تھے بڑے خوبصورت، گرمیوں کا موسم تھا،
قوم خوش ہوئی، کہنے لگی تو کہتا ہے عذاب آئے گا، یہ تو بڑی رحمت آ رہی۔ کہا میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ تمہیں دکھائے گا۔ عذاب دوسرے دن کالا بادل بن گیا، پھر اور خوش ہوئے کہ پانی برسے گا، پھر اس کے بعد تیسرے دن وہ ہواؤں کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے تراشے ہوئے پہاڑوں کے اندر جس وقت داخل ہوئے، اور قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے مضبوط بندے آج تک کہیں پیدا نہیں ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور زیر زمین اپنے محلات بنا دیا کرتے تھے۔ رب نے اتنی قوت دینے کے باوجود یہ ضرور بتایا کہ تم سے بڑی قوت میرے پاس ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کے پاس۔ آج امت نے اس چیز کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال دی ہے، میں اپنا کماتا ہوں، میں اپنا کھاتا ہوں، میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میں اتنا بڑا کاروباری ہوں، میں اتنا بڑا فیکٹری آنر ہوں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا وزیر ہوں، میں کیوں ایسا کروں، میں کیوں صدقے دوں، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں کیوں ہر وقت سجدے کروں، میں کیوں ہر وقت نماز پڑھوں۔ ایسے بدبخت اللہ کے نبی کی امت میں نہ ہوتے، رات کو یہ کہتے تو اللہ اسی وقت ان کو تباہ کر دیتے۔ اس وقت ان پر جس وقت ہوائیں چلی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے محلات میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہوا یہاں پہ اثر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ہوائیں ان کے دروازوں پر لگی، دروازوں سے سوراخ ہوئے، پھر اس سوراخوں سے وہ ہوائیں اندر بڑھی، ایک ایک کو چن 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 کر مارا۔ اور آج بھی قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آج بتاؤ کہ رب نے جب عذاب دیا تو کیا اس میں سے کوئی بچا؟ رب چھانٹی کرتا ہے تو تباہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے تو پوری کرتا ہے، عذاب دیتا ہے تو کوئی بچتا نہیں، رحمت نازل کرتا ہے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کی رحمت بھی کامل، اللہ کا عذاب بھی کامل۔ اس لیے میرے نبی نے کہا اللہ اگر بد دعا کرو تو میری بد دعا کو بھی دعا بنا، میری بد دعا کو بھی دعا بنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی یہ صفت ہوگی کہ آپ کو 70,000 نور مزید عطا کیے جائیں گے، جنت کا بہترین لباس آپ کو مقام محمود پہ دیا جائے گا، اور آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت کھڑی ہوگی اور اس امت کی پیشانیوں پر ایک لشکارہ چمکے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعزاز ہوگا، ان کے ماتحت ان کی امت کی بھی ایک خوبصورت شان ہوگی۔ لیکن ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، میرے نبی نے کہا کہ میری امت بغیر گناہوں کے اپنے قبروں سے باہر آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اتنے صدقے ہیں، اس کے پیچھے اتنے قرآن ہیں، اس کے پیچھے اتنی دعائیں ہیں، اس کے پیچھے اتنے استغفار ہیں کہ میری امت بغیر گناہوں کے اپنی قبروں سے باہر نکلے گی، اور باقی تمام امتیں اپنے گناہوں کو لے کر اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اور میری امت کے پیچھے جو ایصال ثواب کرنے والی دنیا ہے اللہ ان کے صدقے سے میری امت کو بغیر گناہوں کے باہر نکالے۔ ایصال ثواب میرے نبی علیہ السلام کی امت کا سب سے بہترین تحفہ، سب سے خوبصورت تحفہ، سب سے عظیم تحفہ۔ اگر یہ ایصال ثواب سنت کے مطابق ہو تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں، اگر یہ سنت سے گر کر ہو تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ بندہ مرتا ہے وہ حق پہ ہے، مرنے کے بعد جو پیچھے رہ جاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابی گئے، آپ نے فرمایا حضرت جعفر دنیا سے چلے گئے، آل جعفر کے لیے کھانا بنا کر بھیجتے رہو۔ 3 دن تک آل جعفر کے ہاں کھانا رخصت ہوتا رہا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دعاؤں کے اہتمام کیے، میرے نبی علیہ السلام نے ایک نمونہ چھوڑا، اور نمونہ چھوڑنے کے بعد امت کو ایک طریقہ بتا دیا۔ آج اس چیز کو فرقہ اور مذہب اور مسلک کے اندر تبدیل کیا گیا، اور دنیا یہ سمجھی کہ ہم عقیدت اپنے مردوں کے ساتھ تب بنائیں گے جب ہم مرنے کے بعد مختلف قسم کی رسومات ایجاد کریں، مختلف قسم کے طریقے ایجاد کریں۔ بات ہے دین قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، فقہا کی زندگی میں ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں جہاں سے دین آیا ہے، باقی جتنے طبقے ہیں انہوں نے دین لیا ہے، دین کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب دین لینا ہو تو جا کر رسول اللہ سے لے کر ائمہ کرام فقہائے کرام تک دین کو لو۔ جو بندہ مر جائے اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک تعزیت کرو، چوتھے دن تک تعزیت کرو گے خلاف سنت، چوتھے دن ہائے کرو گے خلاف سنت، چوتھے دن شکوہ کرو گے خلاف سنت۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، سکے بھائی کا جس وقت انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایک بھائی کے انتقال پر
زینب کتنی غمزدہ تھی. تیسرے دن یہ ہوا مغرب کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر کمرے میں داخل ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کہ زینب تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ روایت سنی تھی، آپ نے فرمایا کہ 3 دن تعزیت کرنا سنت ہے، 3 دن کے بعد تعزیت کرنا بدعت ہے، اس لیے 3 دن میرے بھائی کو ہو چکے تھے، میں غمزدہ ہو گئی. آج مغرب کی نماز جب ہو گئی میں نے کہا 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اب 3 دن کے بعد میرے اندر تمام کے تمام علامتیں غمی کی ختم ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اپنے خوشبو لگا کر خوشی کا اظہار کر کر آپ کو بتا دیا ہے میرا بھائی دنیا سے گیا ہے، مگر آپ کا فرمان بھی میرے سامنے ہے اور میں 3 دن سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی. 3 دن سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی. 3 دن سے زیادہ کوئی رسم نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پکانا نہیں. یہ میرے نبی علیہ السلام کا دین ہے اور اپنے مردوں کے لیے رحمت بنو، زحمت مت بنو. عجیب صورتحال، غریب لوگ چکی میں پس رہے ہیں، کوئی بجلی کا بل نہیں دے سکتا، کوئی گیس کا بل نہیں دے سکتا، کسی کے پاس روٹی نہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں، کوئی بیچارہ بیمار ہے تو علاج نہیں ہو سکتا، وہ علاج کے اندر بیچارہ مر جاتا ہے. لیکن وہ بندہ جس کا باپ اس وجہ سے مر گیا کہ اس کا علاج وہ نہیں کروا سکا، تقدیر اللہ کی تھی لیکن ظاہری اسباب یہ تھے کہ وہ بیچارہ علاج نہیں کروا سکا. اب وہ بھی دنیا کی اس رسم سے مجبور ہے کہ میں نے 3 دن تک یہ کام کرنا ہے، پھر 7 دن کے بعد بڑی دعا کروانی ہے، 10 دن کے بعد اس سے بڑی کروانی، 40 دن کے بعد اس سے بڑی کروانی ہے، سال کے بعد اس سے بڑی کروانی. یہ کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام کی برسی کوئی نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد مت رونا، کیونکہ مجھے جنت مل رہی ہے، سیادت مل رہی ہے، قیادت مل رہی ہے، امامت مل رہی ہے. اس پر رونے والا بے وقوف ہے، اس پر رونے والا جاہل ہے. ایک عورت آئی، بچہ فوت ہو گیا، برقعے میں، دستانے میں، حیا میں، شرم میں، بہت ایک ایمان کی حالت میں. صحابہ نے کہا دیکھو اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے پھر بھی برقع پہن کر آئی، شریف بن کر آئی. عورتیں تو ایسے آ جاتی ہیں گریبان پھٹے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی قسم بیٹا مر گیا ہے، جو حیا میرے آقا نے سکھائی ہے وہ تو کبھی نہیں مر سکتی، اور میں اپنی حیا کو کیوں چھوڑ کر اپنی قبر کو خراب کروں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی امت میں ایک بہت بڑا تحفہ اصال ثواب ہے، مگر اس میں دیگ پکانا، روٹیاں دینا، کھانا کھلانا، یہ سب کھانے والے حضرات کے فتوے ہیں. اصل اصال ثواب یہ ہے میرے اوپر درود پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا، درود پڑھ کر میری مغفرت کے لیے، میرے درجات کی بلندی کے لیے، میری عزت کے لیے، میری امامت کے لیے، سیادت کے لیے، قیادت کے لیے، اذان کے بعد دعائیں کر کر میری امامت و سیادت کے لیے، میری شفاعت کے لیے امت دعائیں کرتے رہنا، یہی سال ثواب ہے، یہی سال ہے. اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ سب کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، لوگ آئے کھا گئے، کوئی حقہ، کوئی سگریٹ، کوئی کیا، ہر چیز کر کے چلا گیا. اللہ کی قسم مرنے والے کو ملا کیا؟ مرنے والے کو یہاں کیا ملا؟ اگر 50,000 روپے کی دین کی کتابیں اٹھاؤ، قرآن لے کر جاؤ، مسجدوں میں رکھ دو، مدرسوں میں غریب طلباء کو دے دو، جو یتیم بچیاں ہیں ان کی چادر رکھو، ان کے برقعے ان کو خرید کر دے دو، جو مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں باپ مر جائے اس کی طرف سے پیسہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، بھائی تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، میرے باپ کو اصال ثواب پہنچ جائے، یہ غنیمت ہے. محلے کے، خاندان کے، فیملیوں کے، اپنے تمام چیزوں کے رسم و رواج کو توڑو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایجاد کرو. یہ آپ کے لیے آپ کے ثواب کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا اصال ثواب باعث رحمت ہے اگر طریقہ صحیح ہو، اصال ثواب باعث لعنت ہے اگر طریقہ حضرت محمد علیہ السلام کا چھوڑ دیا جائے. بدعت. فرمایا میری امت کو ایک اعزاز اور دیا گیا. پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس امت میں رکوع دیا گیا ہے، پہلی کسی امت میں رکوع نہیں تھا. اس امت کو 2 رکوع ہر نماز میں دیے گئے، 2 سجدے دیے گئے.
پہلی امت رکوع نہیں کرتی تھی، صرف سجدہ کر کر عبادت کرتی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت اپنی نشانیاں یاد رکھنا، اور ایک مقام پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کو اس کے نبیوں کا نور نہیں ملے گا، اس امت کو قیامت کے دن دو قسم کے نور عطا ہوں گے جو نبیوں کو عطا ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کر کر جائیں گے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو عشاء کی نماز تحفے میں دی گئی، جبکہ پہلی امتوں کے اندر صرف 4 نمازیں تھی اور اس امت کے اندر عشاء کی نماز ہے۔ آج مسلمان سے پوچھو نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہ جی 1-2 پڑھ لیتے ہیں، 2-3 پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھتے کون سی ہو؟ ظہر عصر مغرب پڑھ لیتے ہیں، عشاء ہم سے رہ جاتی ہے، فجر ہم سے رہ جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ بڑے سہارے سے، بڑے آسرے سے بیویاں، بیٹیاں، باپ، ماں سب یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم سے 3 پڑھی جاتی ہیں، 2 نہیں پڑھی جا رہی۔ کون سی نہیں پڑھی جاتی؟ عشاء کی نہیں پڑھی جاتی۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز میری امت کی خصوصیت، آج سے پہلے کسی پیغمبر نے عشاء کی نماز کو نہیں پڑھا، اور یہ صرف رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ حضور اکرم علیہ السلام کی امت عشاء کی نماز پڑھتی رہے، اللہ اس کی قبر کو کبھی تاریک نہیں فرمائے گا، اور جو عشاء کی نماز پڑھے گا اس کی رات رحمت والی، جو فجر کی پڑھے گا اس کا دن رحمت والا۔ صبح اٹھتے ہیں 7-8 بجے، دنیا اگر پوچھے کہ تمہیں پتہ ہے سورج نکلنے کا نظارہ کیا ہوتا ہے، تو بندہ منہ اٹھا کے کہتا ہے جی مجھے تو 50 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے، نکلتا کیسے ہے۔ رب کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت نقشہ بنایا ہے، رات بدلی تو دن نکلا، دن نکلا تو سورج آیا، سورج آیا تو اس کے ارد گرد شعاعیں دیکھو، پھر اس ٹکیا سے اللہ روشنی نکالتے ہیں، اس روشنی کو اللہ کائنات کی مختلف جگہوں پہ نازل کرتے ہیں، پھر وہ دھوپ آپ کی کھیتیوں کو پکاتی ہے اور آپ کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اور آپ کے کپڑوں کو سکھاتی ہے، اور آپ کے عالم کو روشن کرتی ہے، اور آپ کی کائنات کو منور کرتی ہے۔ یہ صرف انسان کے لیے ہے، انسان جاگے تو روشنی، انسان سوئے تو اندھیرا، یہ رب کی صفات ہیں۔ اب فجر نہ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں سورج کس وقت نکلتا ہے، اور اکثر جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ منہ دھوئے بغیر ناشتہ کرتا ہے، اور منہ دھوئے بغیر کلی کرتا ہے، اور منہ دھوئے کے بغیر چائے پیتا ہے۔ تجربہ کریں، اور وہیں پہ لیٹے لیٹے وہ سب کچھ کرتا ہے، جس وقت اس نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح ہم فرض نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت مشہود ہے، مشہود کا مطلب رات کے فرشتے اس وقت حاضر، صبح کے فرشتے اس وقت حاضر، اور اللہ کی قسم یہ فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، جانے والے دعا کر کے جاتے ہیں خدا اس کو بخش دے، آنے والے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے۔ جو فجر کی جماعت میں شریک ہوتا ہے وہ جانے والے فرشتوں کے بھی لبیک کہتا ہے، جو آنے والے فرشتوں کا بھی حاضر ہوتا ہے، دونوں فرشتوں کی دعائیں اس کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا دن اللہ کی رحمتوں سے منسوب ہو جاتا ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ یہ کہتا ہے کہ آج مجھے بڑی عجیب قسم کی حالت تھی، اٹھا ہوں سستی، پورا دن سستی، پورا دن نحوست، پورا دن فلاں چیزیں۔ یہ نماز میری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور فرمایا کہ وضو پہلی امتوں میں تھا ضرور، مگر صرف اور صرف 1 بار دھونے کا حکم تھا۔ اس امت کو 3 بار اپنے اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، اور 3 بار دھونے کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ دھوئے گا تو گناہ جھڑیں گے، اللہ اس کو دوبارہ حکم دیتے ہیں اب دوبارہ دھو پھر گناہ جھڑیں گے، تیسری مرتبہ حکم دیتے ہیں اب دوبارہ دھو پھر گناہ جھڑیں گے، اور جو فرمایا کہ جب امت نکلے گی تو قبروں سے بے گناہ نکلے گی، اسی بنیاد پر ہے کہ 5 نمازوں کے لیے جس وقت وضو کیا 3 مرتبہ دھویا، 5 دیے 15 ہو گئے، اور ہر وضو پر اس کے انگلیوں کے پوروں سے گناہوں کو نچوڑ کر اللہ زمین پر پھینک دیتے ہیں، اور روزانہ بندہ 15 مرتبہ اپنے گناہوں کو دھلواتا رہے، اور دھونے والے بھی رب کے فرشتے ہوں اور حکم بھی اللہ کا ہو، جن کو ہر گناہ نظر آتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جس وقت دھوئیں گے یہ بندہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پاک رہتا، ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ اذان اس امت کی فضیلت، اذان دینا بھی اس امت کی فضیلت، اذان کو سننا بھی اس امت کی فضیلت،
اذان ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، یہ اس امت کی کرامت، اذان اس ملک میں ہوتی ہے، یہ اس امت کی کرامت، اور دنیا کے جتنے ملک ہیں آپ ان کے سسٹم کو چیک کر لیں، اگر ایک جگہ پہ اذان ہوتی ہے تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے، ادھر ختم ہوتی ہے تیسری جگہ شروع، تیسری جگہ ختم ہوتی ہے چوتھی جگہ شروع، اور یہاں تک کہ سائنسدانوں نے اور فلکیات والوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اذان ایک ایسی چیز ہے جو پوری کائنات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی، کہیں دن، کہیں رات، کہیں دوپہر، کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں کیا کہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں بانگ ہو گئی، اٹھ جاؤ، کھیتی تو جانا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ یہ اللہ کے بندو اذان نماز کے لیے ہے، رسول اکرم علیہ السلام کے دور سے پہلے کچھ نہیں تھی، باجے بجتے تھے، آگ جلتی تھی، دھواں نظر آتا تھا، لوگ سمجھتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا، کبھی بانسری بجتی تھی، لوگ سمجھتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا، کبھی کسی جگہ پر ڈھول کی آواز آتی تھی، لوگ سمجھتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن زید میرے نبی کا صحابی جس وقت خواب میں سوچتا ہے اللہ نے یہ اذان دکھا دی، صبح بھاگتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ میں نے ایک چیز سن لی ہے، میرے رب نے مجھے دکھا دی ہے، آپ اذان میں اس کو شامل کر دیں۔ اور اذان جس وقت دی گئی، حضرت عمر بھی اپنی دھوتی پہن کر بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یہ اذان تو میں نے بھی خواب میں دیکھی تھی، پھر اذان کو حصہ بنا دیا گیا۔ ادھر بلال حبشی جس وقت مدینہ میں اذان دیتا ہے، فجر کی اذان دیتے وقت اس صحابی سے ایک لفظ اپنی زبان سے نکل گیا، اور وہ لفظ تھا الصلاۃ خیر من النوم، نیند جو ہے وہ نماز سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ لفظ خواب میں بھی نہیں تھا، حضور نے بھی نہیں بتایا، کسی صحابی نے نہیں بتایا، کسی وقت کی چیز نہیں تھی، مگر صحابہ کی سنت کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابی سنت نہیں ہوتے، صحابہ کی بات قابل تعبیر نہیں ہوتی، صحابہ کی بات قابل تعمیر نہیں ہوتی۔ الصلاۃ خیر من النوم نہ نبی سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی اور صحابی کے خواب سے ثابت ہے، یہ وہ لفظ تھا جو بلال حبشی نے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی تمام چیزوں سے، جو حبشہ کے ملک سے آیا تھا، جس کو عربی نہیں آتی تھی، نبی کے دامن میں جس وقت چمٹ گیا، عربی کا بادشاہ بن گیا۔ بلال حبشی جس وقت اذان دیتا ہے، کھڑے کھڑے ابھی اذان دیتے دیتے ذہن میں خیال آ گیا، وہ کیا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، جس کا امام بلال ہے، قاری بلال ہے، ایجاد بلال کی ہے، کلمہ بلال کا ہے، آواز بلال کی ہے، سوچ بلال کی ہے، عقل بلال کی ہے، کسی اور صحابی کی سوچ نہیں۔ میرے نبی نے جب اس لفظ کو سنا تو آپ نے پہلے اس کو کبھی نہیں سنا تھا، اتنے خوش ہوئے، حضرت بلال کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا یا بلال اجعل فی اذانک الی یوم القیامہ، تو قیامت تک اپنے اس جملے کو اپنی اذان میں شامل کر لے، تجھے محمد اجازت دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کی سنت بھی نبی کی سنت ہوتی۔ لوگوں کا یہ رٹا ہے کہ یہ بات صحابی کی ہے، اس کو ادھر پھینک دو، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں۔ یہ صحابی نے کہا ہے نا، ہم صحابی کی بات نہیں مانتے، نبی کی بات لاؤ، قرآن کی بات لاؤ۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال تو غلام تھا، تو نے اذان دی، اذان تجھے میں نے بتائی، مجھ سے سیکھ کر تو گیا، وہ لفظ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر تو نے اپنی مرضی سے کہہ دیا، لہذا میں نے سن لیا، میں سن کر بھی تیری سنت کو پورا مانتا ہوں، اور آج کے بعد میں سب کو کہتا ہوں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم دی جائے۔ اگر سوال کیا جائے یہ کہاں سے نازل ہوئی، جواب رسول اللہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بلال کی سنت ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو بڑھایا، اور پھر حضرت بلال نے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک کام کیا جس کو تصویب کہتے ہیں۔ تصویب کا مطلب ہے اذان صبح کی ختم ہو جائے، اس کے بعد لاؤڈ سپیکروں میں آپ کو آوازیں آتی ہیں، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے صرف نماز کے لیے، وہ نماز کا اعلان بھی حضرت بلال نے کیا۔ میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تصویب بھی بلال کی سنت ہے، اور قیامت تک جو بندہ تصویب کرے گا اذان کے بعد، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، پشتو کے اندر، پنجابی کے اندر، جس زبان کے اندر بھی، محلے والوں کو اٹھائے بھائی اٹھو، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے، نماز کے لیے آؤ، یہ تصویب بھی حضرت بلال کی سنت ہے۔
दो सुन्नतें इस सहाबी से साबित हुई और साबित किया कि मैं कहूं वो भी सुन्नत, सहाबी कहे वो भी सुन्नत, क्योंकि मैं वो कहता हूं जो रब कहता है और सहाबी वो कहते हैं जो मैं कहता हूं। मैं रब के बगैर बात नहीं करता, सहाबा हजूर के बगैर बात नहीं करते। अजान भी इस उम्मत की सुन्नत, रुकू भी इस उम्मत की खुसूसियत, और उसके बाद अकीका इस उम्मत की खुसूसियत। बच्चा जिस वक्त तुम्हारा पैदा हो जाए, एक सदका अदा करो बच्चे की तरफ से, बच्ची की तरफ से, बच्चे की तरफ से 2 जानों का सदका, बच्ची की तरफ से 1 जान का सदका। अल्लाह की कसम ये एक सदका है जो कयामत तक इंसान की जमानत अल्लाह की तरफ से देता है और आपके बच्चे को महफूज रखता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद इसके कि आपका ताल्लुक एक गरीब तरीन घराने से है, उसके बावजूद आपने हसन का, हुसैन का और अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन का अकीका फरमाया और गाय में 7 हिस्से बना दिए, बकरी बकरे में 1 हिस्सा बना दिया। अकीका भी इस उम्मत की खुसूसियत। नमाज ईद पहले किसी उम्मत में नहीं थी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस ईद की नमाज को भी एक बेहतरीन तोहफा करार दिया गया और ईद की नमाज पूरी उम्मत की मफरत का एक खूबसूरत मंजर, पूरी दुनिया की मफरत का एक खूबसूरत इज्तिमाई मंजर, जहां पे अमीर गरीब रिश्तेदार तमाम के तमाम दुनिया एक मकाम पे जमा होती है। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ईद के ऊपर इस बात का फैसला किया करे कि मेरी ईद कबूल हो गई या रद्द हो गई। ईद मनाना नहीं होता, ईद पढ़ना, इसको ईद कहते हैं। मनाने वाले तो क्रिसमस भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी ईद बनाते हैं। मुसलमान की ईद ये है अमीन मिनल वईद, कि जो उसको रब के अजाब से बचाने का सर्टिफिकेट अता कर दे। ईद की नमाज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, और बाज ऐसे भाई हैं ईद की नमाज के अलावा कभी आज तक उन्होंने मुसल्ला नहीं बिछाया। यहां पे एक साथी आया, उसने नमाज भी पढ़ी किसी और तरफ मुड़ के और मुसल्ला भी उल्टा बिछा दिया और कहा कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि मुसल्ला किस तरह बिछता है, इसलिए मैंने जिस तरह समझ आई मैंने बिछा के पढ़ ली, मैंने बिछा के नमाज पढ़ ली। और मुसलमान ईद की नमाज अगर पढ़ ले तो फिर भी अल्लाह की कसम रब से कह दे, अल्लाह मुझे तो माफ करके साफ कर दे, मैं आइंदा नमाज पढ़ूं। आज मुसलमान कहता है मैंने ईद पढ़ ली, सारा कुछ ठीक हो गया, मौलवी साहब ने कहा था कि तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह नजर रहमत करके पूरे मजमे को माफ कर देते हैं। फिर उसके बाद मुआफी की निशानी हसन बसरी कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से तू जुड़ जा, गैरों से टूट जा, इसको कहते हैं ईद कबूल हो गई। अल्लाह से जुड़, गैरों से टूट, इसको ईद कहते हैं। और आज ये फजाइल सुनकर बैठ जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हम जन्नती हैं, हमने कुरान याद कर लिया हम जन्नती हैं, हमने माँ बाप को देखा हमें हज मकबूल का सवाब मिल गया है। ये माँ बाप को देखना माँ बाप की हैसियत से है, ये तो सिर्फ जन्नत बनाने के लिए माँ बाप को देख रहा है, माँ बाप की हैसियत से तो नहीं देखा उसने। माँ बाप की हैसियत से जिस वक्त बंदा देखता है, कभी नजरें नहीं पीछे करता, कभी बाप को थप्पड़ नहीं मारता, कभी बाप को डांटता नहीं, कभी मां को डांटता नहीं। मेरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन खुदा की कसम ये उम्मत जिस वक्त आएगी 70,000 बंदों का ऐलान पहली दफा रब करेगा कि इनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दो। वो 70,000 जिस वक्त जाएंगे फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा इनमें से हर एक बंदा अपने साथ 70,000 बंदों को लेकर जाए। और वो उम्मत मोहम्मद के उलमा होंगे जो पीछे चलने वालों को साथ लेकर जाएंगे, जिनकी नमाजें कबूल हुई होंगी, रब अगर उनको कामयाब करेगा तो अपने मुक्तदियों को भी लेकर जाएंगे। और ये मजमे जिस तरह के बैठे हैं, हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि इस तरह ही इमाम अपने मजमू को लेकर जन्नत में जाएगा, और जो इमाम के सफ़े अव्वल के करीब होगा वो जन्नत में उतने करीब होगा, और जो इमाम की तरफ उस वक्त करीब आएगा अल्लाह उसको उस वक्त करीब करेंगे। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़े अव्वल की फजीलत को बयान फरमाया कि अव्वल सफ में आओ, क़यामत के दिन तो मेरी अव्वल सफ में खड़े होगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तहज्जुद के वक्त नमाजों के लिए मस्जिदों में आके खड़े हो जाते थे, और उनकी लालच हिरस ये थी कि हम सिर्फ रसूलुल्लाह के करीब हो जाएं ताकि कयामत के दिन हम इस तरह ही करीब बैठ के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तिलावत को सुना करें।
میرے نبی کو خصوصیات ملی، آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی۔ امت کو ایک بڑی خصوصیت یہ دی گئی کہ تمام امتیں جس وقت اپنے نبیوں کو یہ کہیں گی کہ انہوں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا، تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کرے گا، بلند جگہ پر کھڑا کر کر کہا جائے گا بتاؤ انہوں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ ہم کہیں گے اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہر نبی نے دین اپنی امت تک پہنچایا۔ امت ہم پر جرا کرے گی کہ تم سب سے آخر میں آ کر پہلے نبیوں کے بارے میں کیسے اطلاع کر سکتے ہو؟ ہم جواب دیں گے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر اگر یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی بھی تو بعد میں آئے تھے، انہوں نے پہلوں کے بارے میں کس طرح گواہی دی؟ ہم کہیں گے قرآن میں تذکرہ تھا۔ پھر اگر یہ سوال ہو کہ قرآن بھی تو رسول اللہ پہ سب سے آخر میں اترا، تو ہم کہیں گے کائنات میں لوح محفوظ میں دنیا کے تخلیق سے پہلے اللہ نے قرآن کا وجود بنایا تھا، اور وہ قرآن بے شک بعد میں اترا ہے لیکن اس کی خبر آدم سے پہلے کی موجود ہے۔ قرآن پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو نبی آخر میں، قرآن آخر میں۔ اب قرآن نوح کا تذکرہ کیسے کرتا ہے، اسماعیل کا تذکرہ کیسے کرتا ہے، ابراہیم کا تذکرہ کیسے کرتا ہے، فرعون نے کیا کیا، قرآن اس کا تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ یہ آپ کی معلومات کی حد تک ہے، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن بعد میں آیا، پہلوں کا قصہ کہاں سے بیان ہوا؟ نبی بعد میں آیا، وہ تمام نبیوں کی گواہی کس طرح دے گا؟ تو جواب حضرت نانوتوی نے دے دیا، قرآن کا آنا نہ آنا اس سے بحث نہیں، قرآن کا وجود لوح محفوظ میں کائنات کی تخلیق سے پہلے ہے، اور قرآن کوئی مخلوق نہیں بلکہ رب کا کلام ہے۔ جس طرح رب ابتدا سے پاک تو قرآن بھی ابتدا سے پاک ہے، رب انتہا سے پاک تو قرآن بھی انتہا سے پاک ہے۔ اس لیے رب سب سے پہلے، سب سے آخر میں رب، بیچ میں ساری کائنات، قرآن سب سے پہلے اور آخر تک، آخر میں بھی صرف قرآن۔ اس لیے تمام نبی آئے تو قرآن کے سانچے میں ڈھل کر آئے، نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر آئے۔ پھر ایک خصوصیت اور کہ میرے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ہوں گے، جب حساب ہوگا، کتاب ہوگا، تو اللہ ان نبیوں سے فرمائیں گے بھائی تم سارے کے سارے ان تختوں پہ بیٹھو، ہر نبی اپنے اپنے تخت پہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ان تختوں سمیت ان کو جنت میں داخل کرو۔ میرے آقا علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ بھی تخت پر آئیں، کیونکہ آپ کی جنت کا دروازہ پہلے کھلے گا اور آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تخت پر نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ آپ تخت پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہیں گے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تخت پہ بیٹھ رہا ہے وہ تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے، اگر میں بھی بیٹھ گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا، پیچھے میری امت جو نیچے رہ گئی اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں تخت پہ نہیں بیٹھتا۔ اللہ کے نبی پہلے پیدل چل کر امت کو اندر داخل کریں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر اندر کریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ کے بچے ہو، بیوی ہو، خاندان ہو، کزن ہو، سونا ہو، جواہر ہو، ہیرے ہو، موتی ہو، محل ہو، بادشاہت ہو، شہنشاہت ہو، اچانک اس مجمع پہ رب کا عذاب آ جائے، کوئی آگ آ جائے، اس طرح ایک سکی ماں جو ہے اپنے پیارے بچے، پیارے خامد کو، پیارے بیٹے کو، نواسے کو، پوتے کو، بہن کو، بھائی کو، ماں کو، دادے کو، ہر ایک کو ذہن میں رکھ کر کتنی جلدی جلدی سے بچا کر اندر ایک محفوظ جگہ پہ داخل کرتے ہیں، اس طرح میرے آقا بھی اس وقت بے چین ہوں گے کہ یہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بند ہونے سے قبل میں اپنی امت میں سے جس کو سمیٹ سکتا ہوں میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، پہلے اس کو پہنچاتا ہوں، پہنچا کر ایک دفعہ آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، 6 چکر نہیں بلکہ 7 چکر تک، یہاں تک کہ رب کہیں گے جس میں ایک رتی بھی ایمان کی ہے اس کو بھی لے جاؤ، اور رسول اللہ ان کو لے لیں گے، اور ایک رتی ایمان کی اس بندے میں ہوگی جس میں شرک نہیں ہے۔ یہ جو دربار پرستی کے معاملے ہوتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں درباروں پہ نہیں جاتے۔ دربار چیز کیا ہے؟ سب سے بڑا دربار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کون بدبخت ہے جو اس دربار پہ جانے سے انکار کرے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، خدا اس شخص پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاہور کو چمک عطا فرمائی۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کو نور سے مزین کیا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، جن نے اپنے علاقے کو ایمانیات سے منور کیا۔
یہ اللہ کے ولی تھے جہاں اللہ کے فیصلوں کے بعد کیا آئے تھے، بعد میں ان کے دربار بن گئے، اس کے بعد ان کے مزار بن گئے، مزاروں کے بعد پھر خرافات بن گئی، خرافات کے بعد ڈھول ڈھبک کے گانے بجانے، مراسی، عورتیں، خسرے ہجڑے، ان تمام درباروں پہ جس وقت جمع ہو گئے، علماء نے اس چیز سے روکا کہ بھئی آپ چلتے ہیں تو چلیں، مگر اس قبر کو قبر کی حیثیت سمجھیں، ہم اس قبر پہ جائیں، قرآن پڑھیں، اللہ جس طرح ان کو ولی بنا چکے ہیں، اللہ ہمیں ان کی ولایت اور اعمال کے صدقے سے ہمیں بھی اللہ اپنا ولی بنائے، یہ عقیدت رکھ کے دربار پہ جانا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس قبر پہ بھی جاؤ، حضور فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ دعا کرتے جاؤ، یہ دعا مطلق ہے، چاہے حضرت علی حجویری کی قبر ہو، سلطان باہو کی قبر ہو، مولانا احمد علی لاہوری کی قبر ہو، جس کی بھی قبر ہو، یہ سارے اللہ والے ہیں، ہم گندے لوگ، غلیظ لوگ، نہ نمازیں نہ قرآن نہ پاک، ہم کسی کے خلاف کوئی ایسی بات تک نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے رسومات میں پڑھ کر بتا دیا کہ بھئی درباروں پہ نہیں جاتے، دربار نہیں، قبر کا لفظ، قبر پہ جائیں، اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ان جیسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، یہ دعا کریں۔ اب کہاں منع کرتے ہیں؟ اس حدیث پر کہ اے محمد جس کے دل میں رتی بھی ایمان ہے تو اس کو جنت میں لے کر جا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت اشیاء و شرک سے بچتے رہنا، اللہ کی قسم اس کے ہوتے ہوئے میں کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، باقی سب کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب شرک کیا ہے؟ دربار پہ سجدہ کرنا شرک، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ کرو تو بھی شرک۔ اور زندگی میں صحابہ نے چاہا کہ اجمی اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی تجھے سجدہ کریں، آپ نے فرمایا رک جاؤ، مجھے سجدہ مت کرنا، اگر اجازت ہوتی تو بیوی خاوند کو کر سکتی تھی، مگر میں اللہ کے علاوہ خود کسی کو نہیں کرتا، تم مجھے کیوں کرتے؟ بات سیدھی سی ہے کہ نبی کی قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، اور نبی سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جب نبی کی قبر پہ سجدہ حرام تو سب کی قبر پہ سجدہ حرام۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ڈھول تو کیا، ادھر آپ موبائل بھی سنیں گے تو اللہ نے خادمین رسول اللہ کو اس چیز کی جرت دے دی ہے کہ وہ آپ کو روک دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اونچی آواز سے مت بولنا۔ اب درباروں سے منع کرتے ہیں کہ ڈھول ختم کرو، باجے ختم کرو، عورتوں کا رقص ختم کرو، ہجڑوں کو ختم کرو، لٹیروں کو ختم کرو، چوروں کو ختم کرو، جیب کتروں کو ختم کرو، منی سین میں ختم کرو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضہ پر کائنات جاتی ہے، وہاں پر کوئی کھانا پینا تقسیم نہیں ہوتا، صرف اعمال ہوتے ہیں۔ اگلی چیز جس سے روکتے ہیں وہ درباروں پر جا کر کھانا دیتے ہیں کہ جی ہم ان کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ کا نام کہاں گیا؟ چادر چڑھاتے ہیں، چادر چڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے روضہ پہ کوئی چادر نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسے عمل کر گئے کہ چادروں کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ منع اس چیز سے کرتے ہیں کہ ان ولیوں کو ولی رہنے دو، ان کے نام پر کھاؤ نہیں، پیو نہیں، گانے مت بجاؤ، رقص مت بجاؤ، قوالیاں مت بجاؤ، چوریاں مت کرو، ڈکیتیاں مت کرو، منی سین میں مت کرو، عورتوں کو باز کرواؤ کہ عورتیں بچہ مانگ رہی، بیٹا مانگ رہی، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں کا پانی پیئیں گے شفا ہوگی، وہاں کا یہ کریں گے شفا ہوگی، صرف زمزم میں شفا ہے میرے نبی کا وعدہ ہے، باقی فاتحہ میں شفا ہے میرے نبی کا وعدہ ہے، کسی جگہ پر کسی پانی میں کسی کے صدقے سے کوئی شفا نہیں ہے۔ اگر اچانک اللہ چاہے کسی کو شفا دے دے یہ رب کی مرضی۔ عقیدے بناؤ، جاہل ہو گئے دنیا، بے وقوفی میں آ گئی دنیا، ساری کی ساری دنیا ہم اس دربار کو مانتے ہیں، ہم اس دربار کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم علماء صرف اس چیز سے روکتے ہیں وہاں سجدہ مت کرنا، وہاں پہ شرک مت کرنا، دیگ دینی ہے تو رب کے نام پر دو، کسی دربار کے نام پر نہیں دے سکتے، دو گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے سجدہ کر دیا۔ کھانا دینا ہے، صدقہ دینا ہے، سب کچھ دو، قرآن رکھو، سپارے رکھو، جا کر تعمیر کرو، مسجدیں بنواؤ، نمازیں پڑھو، مصلے رکھو، قرآن رکھو، صحیفے رکھو، ٹوپیاں رکھو، جوتیاں وہاں پہ رکھو، سب کچھ کرو،
دربار پہ روزانہ جاؤ، روزانہ وہاں پہ قرآن رکھو، روزانہ نماز پڑھو وہاں جا کر مسجد میں، روزانہ استغفار کرو، روزانہ درود پڑھو، 24 گھنٹے وہاں بیٹھے رہو، شب بیداریاں کریں، سب کچھ کریں، کوئی ممانعت نہیں۔ ممانعت تو یہ ہے کہ جب دربار میں چلے جائیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مسجد میں 50 نمازی ہیں، باہر 5000 ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، الٹے پاؤں۔ کہیں ایسے بدبخت ہیں جہاں پہ کھیتی شروع کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہیں، جہاں پہ کھیتی کی کٹوتی کا دن ہوتا ہے وہاں اس علاقے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ جہالت، اللہ ہم سب کو ایمان کی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اللہ ہم سب کو زندہ اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔